کار مترجم اردو زبان میں قرآن حکیم کے بہت سے تراجم اور تفاسیر موجود ہیں۔ اہل تشیع کے ہاں آج بھی مولانا فرمان علی اور مولانا مقبول احمد کے تراجم بہواش زیادہ مشہور۔ ایک عرصے تک تفسیر احمد البیان کی شہرت حاصل رہی ہے، اب لے دے کہ تفسیر انوار النجف ہی ہے۔ دیگر مکاتب فکر کے ہاں بھی متعدد قابل ذکر تفاسیر موجود ہیں، لیکن کوئی تو مغربی دنیا کی مادی ترقی کے سامنے دفاعی کوشش معلوم ہوتی ہے، اور کوئی اصل معنی بماخذ ہی سے ہٹی ہوئی ہے اور ناروا جدت پسندی کا شکار ہے۔ ایک آدھ کو اسلامی رنگ دینے کی کوشش تو کی گئی ہے، لیکن وہ بھی ذہنی ناپختگی اور مذہبی تعصب کے اثرات سے نہیں بچ سکی۔ البتہ آزاد اور رواں ترجمے اور جدید اردو لہجے میں لکھی جانے والی تفاسیر کو کافی شہرت اور مقبولیت حاصل ہے۔ قرآن کے بارے میں کی جانے والی ہر کوشش سے کچھ نہ کچھ فوائد تو ضرور حاصل ہوئے ہیں، لیکن قرآن مجید تمام علوم کی جامع کتاب ہے۔ اس کے تمام موضوعات کو اس طرح سے بیان کرنا کہ ہر علم کا تشنا سیراب ہو جائے، اس نظر سے دیکھا جائے تو فقط پاکستان میں شیعوں کے پاس کچھ نہیں، بلکہ دیگر مکاتب فکر کا بھی یہی حال ہے۔ ایران کے عظیم الشان اسلامی انقلاب نے ہمارے نوجوانوں میں قرآن شناسی کے لیے ایک نئی تڑپ پیدا کر دی ہے اور ان کے دلوں میں ایک تازہ جوت جگا دی ہے۔ اکثر نوجوان پوچھتے کہ قرآن فہمی کے لیے ہم کس تفسیر کا مطالعہ کریں، تو ہمارے پاس اس کا جواب نہ ہوتا۔ شدت سے احساس ہوا کہ اردو میں کوئی مفید ترین اور جامع تفسیر لکھی جائے جو دور حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو اور تمام عالمی افکار و نظریات اور علوم و کمالات کے سامنے اسلامی عظمت اور قرآنی سربلندی و بالاتری کا حقیقی مظہر ہو، اور جس کے ذریعے قرآنی مفاہیم سے آشنائی بھی ہو اور اس الہی و الہامی کتاب سے حقیقی عشق بھی پیدا ہو سکے۔ چند ایک علماء کرام سے اس ضرورت کا تذکرہ کیا، لیکن کسی نے حامی نہ بھری۔ خود اپنی کمائیگی کا احساس جرت نہیں دلاتا تھا۔ اسلامی فکر و نظر اور علوم و معارف کا اصل سرمایہ عربی اور فارسی میں موجود ہے۔ تفسیر کا بیش بہا خزانہ بھی انہی زبانوں میں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ یکجا تو نہیں ہے۔ وسیع مطالعے اور اجتماعی کوششوں کے بغیر اس سے بھی خاطر خواہ فائدہ ممکن نہیں۔ فرمائشیں، تقاضے اور سوالات بڑھتے رہے۔ اس پر سیٹھ نوازش علی صاحب سے تذکرہ ہوا۔ وہ کہنے لگے، آپ خود یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ میں نے اپنی کم علمی کے علاوہ کچھ مجبوریاں بھی ان کے گوش گزار کیں، مگر انہوں نے ہمت بڑھائی۔ اس بات پر اتفاق ہوا کہ عربی فارسی میں موجود کسی ایسی تفسیر کو اردو کے قالب میں ڈھالا جائے جو ہماری ضروریات کو پوری کرتی ہو۔ آخر ہم دونوں نے ایران کا سفر اختیار کیا۔ وہاں مختلف علماء کرام سے اس بات پر مشورہ کیا کہ اس وقت کون سی تفسیر دور حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے اور روزمرہ کے سوالات کا آسان اور مناسب جواب مہیا کرتی ہے۔ ہمارے لیے یہ خوشگوار حیرت کی بات تھی کہ سب نے بالاتفاق تفسیر نمونہ کا نام لیا۔ چنانچہ یہ طے پایا کہ اسی تفسیر کا ترجمہ کیا جائے گا۔ فارسی میں اب تک تفسیر نمونہ کی 15 جلدیں چھپ چکی ہیں۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ تفسیر کل 24 جلدوں پر مشتمل ہوگی۔ اس طوالت کی ضرورت اس بنا پر ہے کہ قرآن تمام علوم کا مجموعہ ہے۔ کتنا ہی اختصار سے کام کیوں نہ لیا جائے، جب تک تمام موضوعات کے اصل مسائل اور اہم اجزاء پر بحث نہ ہو، قاری کو صحیح معنی میں مطمئن نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے تو آج بھی ایران میں ایسے علماء موجود ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر میں 150 سے زائد جلدیں لکھی ہیں، لیکن ہم نے دقیق علمی اور فلسفیانہ بحثوں کی حامل اور خالص علمی لہجے اور اصطلاحات میں لکھی گئی تفاسیر کو اپنی موجودہ ضرورت سے ہم آہنگ نہیں سمجھا، اور خاص طور پر دور حاضر کے نوجوان ذہنوں کی تشنگی کو پیش نظر رکھا۔ اسی معیار اور تقاضے کے پیش نظر تفسیر نمونہ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ترجمے کے کٹھن مراحل میں بالعموم لفظی ترجمے کا اسلوب اپنایا گیا ہے، اگرچہ بعض مقامات پر قارئین کی سہولت اور عبارت کی روانی کے لیے آزاد ترجمے کا طریقہ بھی اختیار کیا گیا ہے۔ ہم مفہوم کو منتقل کرنے میں کس حد تک کامیاب رہے، اس سوال کا جواب قارئین ہی بہتر طور پر دے سکتے ہیں۔ اس تفسیر کے سلسلے میں سب سے زیادہ تعاون کرنے والے اور اس کے لیے ہر طرح کی سہولیات فراہم کرنے والے میرے عزیز دوست سیٹھ نوازش علی ہیں۔ خداوند عالم انہیں بھائیوں، اولاد اور دیگر اعزاء و اقارب کے سامنے خوش و خرم رکھے، ان کے اموال میں برکت دے، انہیں زیادہ سے زیادہ
خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی عاقبت بخیر کرے۔ ترجمے کی نوک پلک دیکھنے، دوبارہ لکھنے اور اشاعت کے مرحلے میں عزیز ثاقب نقوی گراں قدر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ عزیز محمد امین کی خدمات بھی اس ضمن میں قابل قدر ہیں۔ پروفیسر مشکور حسین یاد اور دیگر بہت سے احباب بھی اس کار خیر میں تعاون پر تعریف و تشکر کا حق رکھتے ہیں۔ خدایا ہمیں توفیق دے کہ ہم صرف تیری رضا کے لیے کام کریں، جیسے تیرے بندے اصل تفسیر سے استفادہ کر رہے ہیں اس کے ترجمے سے بھی صحیح طور پر فائدہ اٹھائیں، اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر کرتے ہوئے اپنی راہ میں اس کام کو ہماری آخرت کے لیے بہترین ذخیرہ قرار دے۔ صفدر حسین نجفی۔ مقدمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لغت میں تفسیر کا معنی ہے چہرے سے نقاب ہٹانا۔ تو کیا قرآن پر جو نور، کلام مبین اور تمام مخلوق کی ہدایت کے لیے حق تعالیٰ کی واضح گفتگو ہے، کوئی پردہ اور نقاب پڑا ہوا ہے جسے ہم ہٹانا چاہتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کے چہرے پر تو کوئی نقاب نہیں، یہ تو ہم ہیں جن کے چہرے پر سے نقاب ہٹانا چاہیے اور ہماری عقل و ہوش کی نگاہ سے پردہ اٹھنا چاہیے تاکہ ہم قرآن کے مفاہیم کو سمجھ سکیں اور اس کی روح کا ادراک کر سکیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ قرآن کا صرف ایک چہرہ نہیں، اس کا وہ چہرہ جو سب کے لیے کھلا ہے، نور مبین ہے اور ہدایت خلق کی رمز ہے، عمومی چہرہ ہے۔ رہا اس کا دوسرا پہلو تو اس کا ایک چہرہ بلکہ کئی چہرے اور ہیں جو صرف غور و فکر کرنے والوں، حق کے پیاسوں، راستے کے متلاشیوں اور زیادہ علم کے طلبگاروں پر آشکار ہوتے ہیں۔ اس میں سے ہر ایک کو اس کے اپنے ضرب، خلوص اور کوشش سے حصہ ملتا ہے۔ ان چہروں کو احادیث کی زبان میں بطون قرآن کہتے ہیں، کیونکہ ہر شخص ان کی تجلی نہیں دیکھ پاتا، بلکہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ ہر آنکھ انہیں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی، لہذا تفسیر آنکھوں کو توانائی دیتی ہے اور پردوں کو ہٹاتی ہے اور ہمارے اندر دیکھنے کی اہلیت پیدا کرتی ہے جتنا کہ ہمارے لیے ممکن ہے۔ قرآن کے کئی چہرے ایسے ہیں جن سے زمانہ گزرنے اور انسانی لیاقت و استعداد میں اضافے اور مالیدگی سے پردہ اٹھتا ہے۔ مکتب علی کے ہونہار شاگرد ابن عباس اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، زمانہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ ان سب باتوں سے قطع نظر ایک مشہور حدیث کے مطابق قرآن خود اپنی تفسیر بیان کرتا ہے اور اس کی آیات ایک دوسرے کے چہرے سے پردہ اٹھاتی ہیں۔ قرآن کا نور اور کلام مبین ہونا اس بات کے منافی نہیں کہ یہ ایک اکیلا ہے اور اس طرح کہ دوسرے سے پیوستہ بھی ہے، اور ایک ایسا مجموعہ ہے جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتا، اور یہ سارے کا سارا نور اور کلام مبین ہے، اگرچہ اس کی بعض آیات کچھ دیگر آیات کے چہرے سے پردہ اٹھاتی ہیں۔ یہ کوشش کب شروع ہوئی اور کہاں تک پہنچی؟ اس میں شک نہیں کہ قرآن کی تفسیر اپنے حقیقی معنی کے لحاظ سے خود پیغمبر کے زمانے سے اور آن حضرت کے پاکیزہ دل پر اس کی اولین آیات کے نازل ہونے سے شروع ہوئی، اور پھر اس علم کے بزرگ اور عظیم لوگ اپنی سندوں کا سلسلہ پیغمبر کے شہر علم کے در تک لے جاتے ہیں۔ تفسیر قرآن کے سلسلے میں اب تک سینکڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں جو مختلف زبانوں میں اور مختلف طرز و طریقے کی ہیں، بعض ادبی ہیں اور بعض فلسفی، کچھ کی نوعیت اخلاقی ہے اور کچھ احادیث کی بنیاد پر لکھی گئی ہیں، بعض تاریخ کے حوالے سے رقم کی گئی ہے اور بعض علوم جدید کی اساس پر لکھی گئی ہیں۔ اس طرح ہر کسی نے قرآن کو ان علوم کے زاویے سے دیکھا ہے جن میں وہ خود تخصص رکھتا ہے۔ پھولوں سے لدے ہوئے اس باغ سے کسی نے دل انگیز اور شاعرانہ مناظر حاصل کیے، کسی نے علوم طبعی کے استاد کی طرح برگ گل، پھول، شاخوں اور جڑوں کے اصول تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، کسی نے غذائی مواد سے استفادہ کیا ہے اور کسی نے دواؤں کے خواص سے، کسی نے اسرار آفرینش سے یہ سب شگوفے اور رنگا رنگ گل چنے ہیں، اور کوئی اس فکر میں ہے کہ کون سے گل سے بہترین عطر کشید کرے۔ اس طرح کوئی ایسا بھی ہے جس نے فقط شہد کی مکھی کی طرح شہد گل چوسنے اور اس سے انگبیں حاصل کرنے کی جستجو کی ہے۔
خلاصہ یہ ہے کہ راہ تفسیر کے راہیوں میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک مخصوص آئینہ تھا جس سے انہوں نے قرآن کی ان زیبائیوں اور اسرار کو منعکس کیا۔ لیکن یہ واضح ہے کہ یہ سب چیزیں باوجود یہ کہ قرآن کی تفسیریں ہیں، ان میں سے کوئی بھی قرآن کی تفسیر نہیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک قرآن کے ایک رخ سے پردہ ہٹاتی ہے، نہ کہ تمام چہروں سے۔ اور اگر ان سب کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے تو پھر بھی وہ قرآن کے چند چہروں کی نقاب کشائی ہوگی، نہ کہ تمام چہروں کی۔ قرآن حق تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کے لامتناہی علم کی تراوش ہے، اور اس کا کلام اس کے علم کا رنگ اور اس کا علم اس کی ذات کا رنگ رکھتا ہے، اور وہ سب لامتناہی ہے۔ اس بنا پر یہ توقع نہیں رکھنا چاہیے کہ نوع انسانی قرآن کے تمام چہروں کو دیکھ لے، کیونکہ دریا کو کوزے میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہماری فکر و نظر کا ظرف جس قدر وسیع ہوگا اتنا ہی زیادہ ہم اس بحر بے کراں کو اپنے اندر سمو سکیں گے۔ اس لیے تمام علماء اور دانشوروں کا فرض ہے کہ وہ کسی زمانے میں بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھ جائیں، قرآن مجید کے زیادہ سے زیادہ حقائق کے انکشاف کے لیے اپنی پے در پے مخلصانہ سعی و کوشش جاری و ساری رکھیں۔ قدامہ اور گزشتہ علماء، خداوند عالم کی رحمتیں ان کی ارواح پاک پر ہوتی رہیں کہ ارشادات سے فائدہ اٹھائیں، لیکن انہی پر قناعت نہ کریں، کیونکہ پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے قرآن کی خوبیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی اور اس کی عجیب و غریب نئی باتیں کبھی پرانی نہیں ہوں گی۔ ایک خطرناک غلطی۔ تفسیر قرآن کے سلسلے میں یہ روش بہت زیادہ خطرناک ہے کہ انسان مکتب قرآن میں شاگردی اختیار کرنے کی بجائے اس عظیم آسمانی کتاب کے مقابلے میں استاد بن بیٹھے، یعنی قرآن سے استفادہ کرنے کی بجائے اس پر اپنے افکار کا بوجھ ڈال دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اپنے ماحول، تخصیص علمی، مخصوص مذہب اور اپنی ذاتی رائے کو قرآن کے نام پر اور قرآن کی صورت میں پیش کرنے لگے، اور یوں قرآن ہمارا امام، پیشوا، رہبر، قاضی اور فیصلہ کرنے والا نہ رہے، بلکہ الٹا وہ ہمارے اپنے نظریات کی مسند نشینی اور ہمارے اپنے افکار و نظریات کی جلوہ نمائی کا ذریعہ بن جائے۔ قرآن کی تفسیر کا یہ طریقہ، بلکہ بہت زیادہ صحیح الفاظ میں قرآن کے ذریعے اپنے افکار کی تفسیر کا یہ ڈھنگ، اگرچہ ایک گروہ میں رائج ہے، جو کچھ بھی ہے خطرناک ہے اور ایک دردناک مصیبت ہے، جس کا نتیجہ راہ حق کی طرف ہدایت کے حصول کی بجائے صراط مستقیم سے دوری اور غلطیوں اور شبہات کو پختہ کرنے والی بات ہے۔ قرآن سے اس طرح فائدہ اٹھانا تفسیر نہیں بلکہ تحیل ہے، اس سے فیصلہ لینا نہیں بلکہ اس کے اوپر حکم چلانا ہے۔ یہ ہدایت نہیں بلکہ ضلالت و گمراہی ہے۔ اس طرح تو ہر چیز دگرگوں ہو جاتی ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اس تفسیر میں ہم انشاءاللہ یہ روش اختیار نہ کریں اور واقعاً قرآن کے سامنے دل و جان سے زانو تلمس طے کریں، اور بس۔ تقاضے اور احتیاج۔ ہر زمانے کی کچھ خصوصیات، ضرورتیں اور تقاضے ہوتے ہیں جو زمانے کی بدلتی ہوئی کیفیت، تازہ مسائل اور منشا شہود پر آنے والے نئے معانی و مفاہیم سے ابھرتے ہیں۔ اسی طرح ہر دور کی کچھ اپنی مشکلات اور پیچیدگیاں ہوتی ہیں، اور یہ سب معاشرتی اور تہذیبی و تمدنی تبدیلیوں کا لازمہ ہوتا ہے۔ کامیاب افراد اور صاحبان توفیق وہ ہیں جو ان ضروریات اور تقاضوں کو سمجھ سکیں جنہیں عصری مسائل کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ لوگ جو ان مسائل کے ادراک سے عاری ہیں یا ادراک تو رکھتے ہیں لیکن وہ خود کسی دوسرے ماحول اور زمانے کی پیداوار ہیں جس میں یہ مسائل نہ تھے، اس لیے وہ سرد مہری اور لاپرواہی سے ان مسائل کے سامنے سے گزر جاتے ہیں۔ وہ ان مسائل کو بیکار کاغذوں کی طرح ردی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پے در پہ شکستوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایسے افراد ہمیشہ زمانے کی وضع و کیفیت کا شکوہ کرتے رہتے ہیں، زمین و آسمان کو برا کہتے ہیں، اور گزرے ہوئے سنہرے اور خواب و خیال کے زمانے کی یاد میں غمزدہ، افسردہ اور پرحسرت رہتے ہیں۔ ایسے لوگ روز بروز زیادہ بدظن، بدبین اور مایوس ہوتے رہتے ہیں، اور آخرکار معاشرے سے دوری اور گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں۔
کیونکہ وہ زمانے کے تقاضوں اور مشکلات کو سمجھ نہیں پاتے یا وہ ایسا چاہتے ہی نہیں۔ ایسے لوگ ایک تاریکی میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور چونکہ حوادث کے علل و اسباب اور ان کے نتائج کی تشخیص نہیں کر پاتے، اس لیے ان کے مقابلے میں گھبرائے ہوئے، وحشت زدہ، بے دماغ اور بغیر کسی منصوبہ بندی کے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ چونکہ تاریکی میں محو گردش ہوتے ہیں، اس لیے ہر قدم پر ٹھوکر کھاتے ہیں۔ اور کیا خوب کہا ہے سچے پیشوا نے، جو شخص اپنے زمانے کے حالات و قوائف سے آگاہ ہے وہ اشتباہات اور غلطیوں سے بچا رہتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے ایک مشہور حدیث میں یہ مضمون منقول ہے۔ ہر زمانے کے علماء اور دانشوروں کے لیے یہ پیغام ہے کہ ان کا فریضہ ہے کہ وہ پوری چابک دستی سے ان مسائل، تقاضوں، احتیاجات اور روحانی کمزوری اور اجتماعی خالی نقاط کا ادراک کریں اور انہیں صحیح شکل صورت میں پر کریں تاکہ وہ دوسرے امور سے پر نہ ہو جائیں، کیونکہ ہماری زندگی کے محیط و ماحول میں خلا ممکن نہیں ہے۔ مایوس اور منفی فکر حضرات کے گمان کے برخلاف جن مسائل کو میں نے اپنی سمجھ کے مطابق واضح طور پر معلوم کیا ہے اور سمجھا ہے، ان میں سے ایک نسل نو کی مفاہیم اسلام اور مسائل دینی جاننے کی پیاس ہے، بلکہ یہ پیاس فقط سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ انہیں چکھنے، چھونے اور آخرکار ان پر عمل کرنے کی ہے۔ ان مسائل نے نسل نو کی روح اور وجود کو بے قرار کر رکھا ہے، لیکن یہ فطری امر ہے کہ یہ سب استفہام کی صورت میں ہے۔ ان خواہشات اور تقاضوں کا جواب دینے کے لیے پہلا قدم میراث علمی اور اسلامی تہذیب و تمدن کو عصر حاضر کی زبان میں ڈھالنا اور عالی مفاہیم کو موجودہ دور کی زبان میں موجودہ نسل کی روح، جان اور عقل میں منتقل کرنا ہے، اور دوسرا قدم یہ ہے کہ اس زمانے کی مخصوص ضرورتوں اور تقاضوں کو اسلام کے اصولوں سے استنباط کر کے پورا کیا جائے۔ یہ تفسیر انہی دو اہداف و مقاصد کی بنیاد پر لکھی گئی ہے۔ کس تفسیر کا مطالعہ کرنا بہتر ہے؟ یہ ایسا سوال ہے جو بارہا مختلف طبقوں، خصوصاً نوجوان طبقے کی طرف سے ہمیں کیا گیا ہے۔ یہ وہ ہیں جو خلوص سے ملی ہوئی پیاس کے ساتھ قرآن کے صاف و شفاف چشمے کے جویا ہیں اور اس محفوظ آسمانی وحی سے سیراب ہونا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان سب کے سوال میں یہ جملہ پوشیدہ ہے کہ ہمیں ایسی تفسیر چاہیے جو تقلید کے حوالے سے نہیں بلکہ تحقیق کے حوالے سے ہمیں عظمت قرآن سے روشناس کرا سکے اور دور حاضر میں ہماری ضرورتوں، دکھوں اور مشکلوں میں رہنمائی کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر طبقے کے لوگوں کے لیے مفید بھی ہو اور جس میں پیچیدہ علمی اصطلاحات اس کی صاف و شفاف راہوں اور شاہراہوں میں ناہمواریاں پیدا نہ کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ فارسی زبان میں آج ہمارے پاس کئی ایک تفاسیر موجود ہیں، اس میں شک نہیں کہ یہ وہ تفاسیر ہیں جو ہمارے قدماء بزرگوں کی میراث ہیں یا بعد میں عصر حاضر کے علماء نے انہیں تحریر کیا ہے، اور کچھ ایسی ہیں جو چند صدیاں پہلے لکھی گئی تھیں اور ان کی مخصوص نثر علماء و ادباء سے مخصوص ہے۔ موجود تفاسیر میں بعض اس سطح پر ہیں کہ صرف خواص کے طبقے کا حصہ ہیں اور دیگر طبقات ان سے استفادہ نہیں کر سکتے، اور بعض قرآن کے خاص گوشوں کو بیان کرتی ہیں۔ ان کی مثال ایک گلدستے کی سی ہے جسے کسی تر و تازہ باغ سے چنا گیا ہو، جس میں باغ کی نشانیاں تو ہیں لیکن باغ نہیں ہے۔ اس طرح بار بار کے سوال کا کوئی ایسا جواب نہ مل سکا یا بہت کم ملا کہ جو قانع ہو، وجدان کو مطمئن کرے اور پیاسے متلاشی کی تشنگی روح کو سیراب کر سکے۔ اس پر ہم نے فیصلہ کیا کہ اس سوال کا جواب عمل سے دینا چاہیے، کیونکہ اس وقت اس کا صرف زبانی جواب ممکن نہیں ہے، لیکن مشکلات اور روز افزوں مشاغل کے ہوتے ہوئے اور اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ قرآن ایک ایسا بے کران سمندر ہے جس میں آسانی سے اور ساز و سامان، تیاری، وقت اور کافی غور و فکر کے بغیر داخل نہیں ہوا جا سکتا، اور یہ وہ بحر نا پیدا کنار ہے جس میں بہت سے لوگ غرق ہوئے اور ڈوب چکے ہیں۔ حسرت و اندوہ کے عالم میں اس دریا کے کنارے کھڑا میں اس کی امواج فروشاں کا نظارہ کر رہا تھا کہ ایسے میں اچانک ایک بجلی سی فکر میں کوند گئی، امید کا دریچہ کھلا اور مسئلے کی راہ حل سجھائی دینے لگی، اور وہ تھی گروپ سسٹم میں کام کرنے کی سوچ، اور پھر 10 فاضل، مخلص، محقق
آگاہ اور باخبر نوجوان جو عشرہ کاملہ کے مصداق ہیں میرے رفیق راہ بن گئے۔ ان کی شبانہ روز پرخلوص کوششوں سے مختصر سی مدت میں یہ پودا ثمر آور ہو گیا اور توقع سے بھی جلدی اس کی پہلی جلد چھپ گئی۔ البتہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ اس جلد میں ایک نقص ہے، اور وہ یہ کہ یہ پہلی جلد ہے، اس لیے اختصار کے پیش نظر لکھی گئی ہے، لیکن انشاءاللہ آئندہ جلدوں میں اس کی تلافی کر دی جائے گی۔ یہ جلد جو اردو کے قارئین کے ہاتھوں میں ہے، اس پہلی چھپی ہوئی جلد کا ترجمہ نہیں جس کا ذکر مندرجہ بالا سطور میں آیا ہے، بلکہ نظر ثانی شدہ جلد ہے جو ابھی فارسی میں طبع نہیں ہو سکی تھی کہ اس سے پہلے اردو کے لباس میں پیش کر دی گئی تھی۔ زیر نظر مقدمہ پہلے شائع کی گئی جلد سے لیا گیا ہے۔ اس بنا پر کہ کوئی نکتہ عزیز قارئین کے لیے مبہم نہ رہنے پائے، ہم اپنے طریقہ کار کی بھی اجمالاً تشریح کیے دیتے ہیں۔ پہلے آیات قرآن مختلف حصوں میں ان محترم علماء میں تقسیم کر دی جاتی تھیں۔ ابتدا میں 2 افراد کے 5 گروپ تھے۔ ضروری ہدایات و رہنمائی کی روشنی میں وہ ان مختلف تفاسیر کا مطالعہ کرتے جو اس تفسیر کا منبع اور اصلی کتب ہیں، جنہیں اس فن کے عظیم محققین نے سپرد قلم لیا ہے۔ چاہے وہ محققین سنی ہوں یا شیعہ، سب کا مطالعہ کیا جاتا۔ نیز ہمارے زیر نظر رہنے والی تفاسیر میں سے بعض یہ ہیں: تفسیر مجموع البیان، تالیف شیخ المفسرین محققین عالی قدر جناب طبرسی، تفسیر انوار التنزیل، تالیف قاضی بیضاوی، تفسیر الدرر منصور، تالیف جلال الدین سیوطی، تفسیر برہان، تالیف محدث بہرالی، تفسیر المیزان، تالیف استاد علامہ طباطبائی، تفسیر المنار از محمد عبدہ مصری، تفسیر فی ظلال، تالیف مصنف معروف سید قطب، اور تفسیر مراغی، تالیف احمد مصطفیٰ مراغی۔ اس کے بعد وہ معلومات اور ماحصل جو موجودہ زمانے کے احتیاجات اور تقاضوں پر منطبق ہوتے انہیں رشتہ تحریر میں لایا جاتا۔ بعد ازاں اس گروپ کی اجتماعی نشستیں ہفتے کے مختلف دنوں میں منعقد ہوتیں اور یہ تحریریں پڑھی جاتیں اور ان کی اصلاح کی جاتی۔ ان نشستوں میں ہی قرآن کے بارے میں جن نئی معلومات کا اضافہ ضروری ہوتا وہ کیا جاتا، پھر اصلاح شدہ تحریروں کو صاف کر کے لکھا جاتا۔ صاف کر کے لکھنے کے بعد ان سب تحریروں کو ان میں سے چند منتخب علماء پھر سے پڑھتے اور انہیں منضبط کرتے۔ آخری شکل دینے کے لیے آخر میں خود پورے اطمینان سے اس کا مطالعہ کرتا اور بعض اوقات اسی حالت میں محسوس ہوتا کہ اس میں چند پہلوؤں کا مزید اضافہ کیا جانا چاہیے، اور پھر یہ کام انجام دیا جاتا۔ ضمنی طور پر آیات کا رواں ترجمہ بھی میں اسی موقع پر کر دیتا تھا۔ عام مطالب آیات کے ذیلی ترجمہ اور بعض پہلوؤں کے علاوہ جن کا یہ حقیر اضافہ کرتا، چونکہ ان محترم حضرات کے قلم سے ہوتے تھے اور فطری طور پر مختلف ہوتے تھے، اس لیے میں ان تحریروں کو ہم آہنگ کرنے کے لیے بھی ضروری کاوش انجام دیتا تھا، اور ان تمام زحمات و مشقات کا ثمر یہ کتاب ہے جو عزیز قاری کی نظر سے گزر رہی ہے۔ امید ہے کہ یہ تمام لوگوں کے لیے عمدہ، مفید اور سودمند ثابت ہوگی۔ اس تفسیر کی خصوصیات: اس بنا پر کہ عزیز محترم قارئین زیادہ بینش و آگہی کے ساتھ اس تفسیر کا مطالعہ کر سکیں، اس تفسیر کے مطالب کا ذکر یہاں ضروری ہے۔ شاید ان میں سے کچھ ان کے گمشدہ مطالب ہوں۔ 1. قرآن چونکہ کتاب زندگی ہے، اس لیے آیات کی ادبی و عرفانی وغیرہ تفسیر کے زندگی کے مادی، معنوی تعمیر نو کرنے والے، اصلاح کنندہ، زندگی سنوارنے والے اور بالخصوص اجتماعی مسائل کی طرف توجہ دی گئی ہے، اور زیادہ تر انہی مسائل کا تذکرہ کیا گیا ہے جو فرد اور معاشرے کی زندگی سے نزدیک کا تعلق رکھتے ہیں۔ 2. آیات میں بیان کیے گئے عنوانات کو ہر آیت کے ذیل میں جچی تلی اور مستقل بحث کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، مثلاً سود، غلامی، عورتوں کے حقوق، حج کا فلسفہ، قمار بازی کی حرمت کے اصرار، شراب، سور کا گوشت، جہاد اسلامی کے ارکان و اہداف وغیرہ کے موضوعات پر بحث کی گئی ہے، تاکہ قارئین اس ایک اجمالی مطالعے کے لیے دوسری کتب کی طرف رجوع کرنے سے بے نیاز ہو جائیں۔ 3. کوشش کی گئی ہے کہ آیات ذیل میں ترجمہ رواں، سلیس، منہ بولتا لیکن گہرا اور اپنی نوع کے لحاظ سے پرکشش اور قابل فہم ہو۔ 4. لا حاصل ادبی بحثوں میں پڑھنے کی بجائے خصوصی توجہ
اصلی لغوی معنی اور آیات کے شان نزول کی طرف دی گئی ہے، کیونکہ قرآن کے دقیق معانی سمجھنے کے لیے یہ دونوں چیزیں زیادہ مؤثر ہیں۔ 5. مختلف اشکالات، اعتراضات اور سوالات جو بعض اوقات اسلام کے اصول و فروغ کے بارے میں کیے جاتے ہیں، ہر آیت کی مناسبت سے ان کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کا جچا تلا اور مختصر سا جواب دے دیا گیا ہے۔ مثلا شبہ عقل و معقول، وہ جانور جو دوسرے جانوروں کو کھا جاتے ہیں، معراج، تعداد ازواج، عورت اور مرد کی میراث کا فرق، عورت اور مرد کے خون بہا میں اختلاف، قرآن کے حروف مقطعات، احکام کی منسوخی، اسلامی جنگیں اور غزوات، مختلف الہی آزمائشیں، اور ایسے ہی 20 سوالوں کے جوابات اس طرح دیے گئے ہیں کہ آیات کا مطالعہ کرتے وقت محترم قاری کے ذہن میں کوئی استفہامی علامت باقی نہ رہے۔ 6. ایسی پیچیدہ علمی اصطلاحات جن کے نتیجے میں کتاب ایک خاص صنف سے مخصوص ہو جائے سے دوری اختیار کی گئی ہے، البتہ ضرورت کے وقت علمی اصطلاح کا ذکر کرنے کے بعد اس کی واضح تفسیر و تشریح کر دی گئی ہے۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس راہ میں ہماری مخلصانہ کوشش نتیجہ بخش ثابت ہوں گی اور تمام طبقوں کے لوگ اس تفسیر کے ذریعے اس عظیم آسمانی کتاب سے زیادہ آشنا ہوں گے، جس کا نام بعض دوستوں کی تجویز پر تفسیر نمونہ رکھا گیا ہے۔ ناصر مکارم شیرازی، حوزہ علمیہ، قم، 13 ماہ 1352 بمطابق جمادی الثانی 1393۔